کبھی کبھی ملتی ہے ایسی تقریر، اس تقریر کو لاسٹ تک ضرور سننا، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو۔ ایک لڑکی تھی، بہت زیادہ غریب تھی۔ اس کی ماں اور وہ دونوں ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہا کرتے تھے۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، بھائی بھی کوئی تھا نہیں۔ اچھا، جب سر سے والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو پھر بڑی تکلیفیں، بڑی ذلتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن کے والدین سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں حالت ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ماں بیٹی تھی، بہت زیادہ نیک تھی، پرہیزگار تھی، نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی۔ خالی ٹائم میں کیا کرتی تھی؟ کپڑوں کی سلائی کرتی تھی۔ ہاں، کیا کرتی تھی؟ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے برتن وغیرہ دھو دیتی تھی، ان کے کپڑے وغیرہ دھلتی تھی۔ تھوڑے سے جو پیسے ملتے تھے ان سے گھر چلا کرتا تھا۔ ادھر بیٹی کیا کرتی تھی؟ بیٹی کپڑوں کو سلا کرتی تھی، جو عورتوں کے کپڑے ہوا کرتے ہیں ان کو سل کے اور گزارا کیا کرتی تھی۔ ماں لوگوں کے گھروں پہ جا کے برتن اور کپڑوں کو دھو کے پیسے جو ملتے تھے وہ لاتی تھی، بیٹی ادھر کپڑے سلتی تھی، اس سے جو ملتے تھے آرام سے ان کا گھر چلتا تھا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے یہ تھوڑا سامان بھی اکٹھا کرتے تھے، کیونکہ بیٹی کی شادی بھی قریب آ گئی۔ تو یہ سماج ایسا ہے نا، اس میں اگر جہیز نہیں دیا جائے گا تو پھر بیٹی کی شادی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ جو جہیز کی وجہ سے شادیاں کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو ایک مشن چلایا ہے، اور اس میں تقریباً 1500 1550 سے اوپر لوگ جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، اور الحمدللہ ایسے ہی شادی کریں گے بغیر جہیز کے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے جذبے کو سلامت رکھے۔ بہت زیادہ انہوں نے بڑا قدم اٹھایا ہے کہ جو انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم 1 روپیہ بھی جہیز نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور ایسے ہمارے نوجوانوں کو جذبہ عطا فرمائے کہ وہ بھی کہیں کہ ہم بھی شادی میں جہیز نہیں لیں گے۔ ہم نے بالکل یہ نہیں منع کیا، اگر کوئی دے تو نہ لو، کوئی دے رہا ہے اپنی بیٹی کو تو لے لو، لیکن اپنی طرف سے کبھی ڈیمانڈ نہ کرو۔ اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ اب منع کر دو آپ کہ نہیں نہیں، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہم آپ کے جہیز کے بھوکے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ ہمارے پاس ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں اگر جہیز ملے گا تب بھی نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو اس میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ جو بیٹی تھی کام کرتی تھی، تو ایک دن اس کے پاس 2 عورتیں آئیں، وہ کپڑا سلوانے کے لیے آئیں، کہنے لگیں بہن ہمارے کپڑے سل دو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سل دیں گے۔ تو انہوں نے کچھ ڈیزائن بتائی کہ ایسے سلنے ہیں، ویسے سلنے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، میں سلنا جانتی ہوں لیکن سلوں گی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا تمہیں تکلیف ہے؟ لوگ سلتے ہیں کپڑے تو ہم اس لیے آپ کے پاس آئے، آپ اچھی سلتی ہیں، آپ کے سلے ہوئے کپڑے محلے کی ساری عورتیں پہنتی ہیں، آپ اچھا سلتی ہیں۔ تو کہا بالکل اچھا سلتی ہوں، لیکن جیسی آپ ڈیمانڈ کر رہی ہیں ہم ویسا نہیں سل پائیں گے۔ تو ہماری ڈیمانڈ کیا؟ ہم نے ڈیزائن بتا دی، کہ ڈیزائن ٹھیک ہے ہم ڈیزائن بھی ڈال دیں گے، لیکن جو آپ نے مجھے یہ بتایا نا کہ بازو اس میں نہیں آئے گا، اور یہ بازو تک رہے گا آپ کا، اور اس کے نیچے سب کھلا رہے گا، بولی منہ مجھے نہیں کرنا آئے گا، اس لیے کہ میں ایک عزت دار لڑکی ہوں اور اللہ سے ڈرنے والی ہوں، مجھے پتا ہے میں جیسے پہنتی ہوں ویسے میں سل دوں گی، لیکن آپ کی ڈیمانڈ پر آپ جو بتا رہی ہو نا کہ بس یہیں بازو تک آئے گا، اس کے نیچے سب کھلا رہے گا، تو یہ مجھے کرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے خوف کرتی ہوں، اللہ سے ڈر لگتا ہے، آپ بھی ڈرو۔ اس نے کہا میں آپ کو 1000 روپے دے دوں گی، لوگ 200-250 روپے لیتے ہیں، میں آپ کو 1000 روپے دوں گی سلنے کے۔ اس نے کہا اللہ کا خوف کرا، مجھے 5000 دو، پھر بھی میں نہیں سلوں گی۔ کہا اچھا، ہاں بولی میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ سے ڈر لگتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہی جنت عطا فرماتا ہے۔ اگر میں آپ سے 1000 روپے لے کے اور یہ سوٹ سل دوں آپ کو، یہ کپڑا میں سل دوں، تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں نے سلا تھا آپ کو پہننے کے لیے اور آپ پہن کے نکلی تھی، اور غیر مردوں کی نظر آپ کے جسم میں پڑی تھی۔ چاہیے تو آپ کو یہ کہ آپ اپنے جسم کو چھپا کے چلیں، اور آپ مجھ سے کہتی ہیں کہ میں اس کو کھول دوں تاکہ لوگوں کی نظریں اس پر پڑیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا میں آپ کو اور بڑھا دوں گی پیسے۔ انہوں نے کہا خدا کے واسطے آپ لوگ چلے جاؤ یہاں سے، میں نہیں کر سکتی یہ۔ چلی گئی دونوں، بہت نیک تھی، پرہیزگار تھی۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ دنوں میں انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، جمع کیے، سلائی کر کے اس کی ماں نے اس کی شادی کر دی۔ لڑکا بھی غریب تھا، کوئی زیادہ مالدار نہیں تھا، پیسے والا نہیں تھا، غریب لڑکا تھا۔ شادی کر دی۔ اب اس کی ماں نے کہا بیٹا ہم دونوں لوگ ہی تنہا یہاں اکیلے رہتے ہیں، اگر تم میری بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ گے اور کہیں گھر پہ رکھو گے،
ہم تو اکیلے ہو جائیں گے، تو ہم تو ویسے ہی مر جائیں گے، تو آپ ہمارے ہی گھر میں رہ لو۔ تو اس نے ریکویسٹ کی اس سے، تو لڑکا بھی مان گیا۔ لڑکے نے کہا اماں جیسا آپ کہتی ہو میں ویسا ہی کروں گا، ٹھیک ہے، اگر آپ کی مرضی ہے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ رہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ لڑکا ساتھ میں رہنے لگا۔ اب یہ 3 لوگ ہو گئے۔ اب لڑکا بھی تھوڑا بہت کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، محنت کرتا تھا اور پیسے لاتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ جہاں وہ کام کرتا تھا وہاں سے بھی اس کا کام ہٹ گیا۔ اب لڑکے کے پاس کوئی کام نہیں رہا۔ اب یہ لڑکی جو تھی ادھر کچھ دنوں میں یہ پریگننٹ ہو گئی تھی، حاملہ ہو گئی تھی، تو اس کو اب مشین چلانے میں دقت آتی تھی، اب یہ سلائی نہیں کر سکتی تھی۔ اب کیا ہوا، بوڑھی ماں بس دوسروں کے برتن دھوتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، ان سے جو پیسے ملتے تھے بس اسی سے یہ اپنا گھر چلایا کرتی تھی، اور بہت زیادہ یہ لوگ پریشان ہو گئے، سارے پیسے خرچ ہو گئے۔ اب کیا تھا، لڑکے کی کہیں بھی کوئی نوکری نہیں لگ رہی تھی، کوئی کام نہیں، اب بس چڑچڑاپن ہو گیا، آپس میں روز لڑائیاں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب ایسا ماحول آتا ہے نا کہ کسی کا کام نہیں لگتا، پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، پھر چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے، آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جو پیسے ختم ہونے لگتے ہیں تو پھر چڑچڑاپن ہوتا ہے، وہ اس سے لڑتا ہے، وہ اس سے لڑتا ہے، یہ باتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو اب کیا ہوا، میاں بیوی آپس میں لڑنے لگے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیسے ہو کہ تم مرد ہو کر، لڑکا ہو کر تم کام کر کے نہیں لا پا رہے ہو، ہم یہاں مشین چلا کے پیسے کما رہے تھے، لیکن اب کیا حاملہ ہو گئے، پریگننٹ ہیں، اب ہم سے مشین چلے گی نہیں۔ وہ کہتا میری بیوی، میں کیا بتاؤں، میری شریک حیات مجھے کوئی کام پہ نہیں رکھتا، مجھے نوکری بھی نہیں مل رہی، ذرا مانے تو میری بات۔ کہ چلو کوئی بات نہیں، ایسے ہی گھر چلتا رہا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ اس کے یہاں پیدائش ہوئی، ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو بہت خوشیوں کا ماحول تھا، کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ جس گھر میں وہ پیدا ہوتی ہیں وہ اپنی قسمت کا خود لایا کرتی ہیں، جس گھر میں وہ پیدا ہوا کرتی ہیں ان میں برکتیں ہی برکتیں ہوا کرتی ہیں، ان کے آنے سے بہت سارے کام بن جایا کرتے ہیں۔ آج کل کے ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ منحوس ہوا کرتی ہیں، وہ نحوست ہوا کرتی ہے۔ اللہ کا خوف کرو یار، تمہاری سوچ غلط ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت آتی ہے، اور اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ لوگوں کے بگڑے ہوئے کام بیٹی کے آنے سے بن جایا کرتے ہیں۔ ہاں، اب یہ جس کی نوکری نہیں لگ رہی تھی، جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی سے فون آیا ایک کمپنی سے کہ بھائی تمہاری نوکری لگ گئی ہے اور تم یہاں کے مینیجر ہو۔ مینیجر بن گیا، وہ بیٹی کی پیدائش ہوئی اور وہ مینیجر بن گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بیٹی جیسی نعمت عطا فرمائی، برکت عطا فرمائی، رحمت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ میں مجھے نوکری بھی دے دی، اور وہ بھی بڑے عہدے پہ۔ اللہ کا شکر ادا کیا، مٹھائیاں لایا، محلے میں بانٹی، بڑا خوش ہوا، کام کرنے لگا، اچھا خاصا پیسہ آنے لگا، گھر بھی بن گیا، اور ساری چیزیں بہت اچھے سے ہو گئیں، بہت بہتر۔ اب کام کرتا گھر پہ آتا۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ یہ کمپنی میں تھا، اور اس کی جو بیوی تھی، یعنی جو نیک یہ خاتون لڑکی جو تھی، یہ زینے پر تھی، گھر بن چکا تھا اور اچھا گھر تھا، زینے سے اتر رہی تھی، اس کا پیر پھسلا اور یہ زمین پر گری، نیچے گری تو سر کے بل گری، اور اس کے سر میں چوٹ لگ گئی۔ جیسے یہ زمین پہ گری اس کا سر پھٹ گیا۔ سر پھٹا، جلدی سے وہ محلے کے لوگ جمع ہوئے، اسے بلایا، تو جلدی سے یہ کمپنی سے وہ چابیاں ساتھ میں لے کر چلا آیا، اور وہ وہاں تالا مار کر چلا آیا، کیونکہ یہ مینیجر تھا، اور جو اس کا مالک تھا کمپنی کا، وہ بہت زیادہ اس کو اپنی نظر میں رکھتا تھا، بہت زیادہ اس کو ڈانٹتا تھا، چلاتا تھا، بہت زیادہ وہ پریشان کرتا تھا، بہت بیکار آدمی تھا۔ اس نے کچھ بھی فکر نہیں کی، جلدی سے چابی رکھی جیب میں اور یہ بھاگتا ہوا چلا آیا، جلدی سے ہاسپٹل لے گیا۔ لے ہی جا رہا تھا کہ راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، لڑکی راستے میں ہی ختم ہو گئی۔ بہت زیادہ اسے تکلیف ہوئی اس بات کی۔ ابھی تو ہم نے غریبی سے نکل کر اور امیری کی طرف قدم رکھا تھا، ابھی ہمارے دن اچھے ہوئے تھے، اور یہ کیا ہو گیا کہ ہماری بیوی، ہماری شریک حیات ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ بہرحال بہت زیادہ پریشان ہوا، بہت زیادہ اسے تکلیف ہوئی اس موت سے، کیونکہ بیٹی بھی چھوٹی تھی، ابھی ننھی سی بیٹی تھی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ جلدی سے اس کو جنازے کو تیار کیا گیا، اور اس کے جنازے کو لے کر قبرستان میں لے جایا گیا، اور وہاں اس کے جنازے کو، اس کی میت کو دفن کر دیا، اس لڑکی کو دفن کر دیا گیا۔ سارے لوگ واپس آ گئے۔ میں بیٹھا تھا، اداس تھا، کہ اچانک سے مالک کا فون آیا کہ تم مجھے چابیاں ابھی لا کے دے دو، کیونکہ صبح کو جلدی سے ہم اس کو تالا کھلوا کے اس میں کام شروع کروائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں چابیاں دیتا ہوں۔ دیکھا جیب میں تو چابی نہیں، چابی غائب۔
اب یہ سوچنے لگا کہ کیا ہوا، مالک تو اتنا زیادہ غصہ کرے گا، چابیاں کیا ہوئی کدھر گئی. یہ سب سوچنے لگا تو اس کے ذہن میں آیا کہ چابی تو میری جیب میں تھی اور میں قبر میں اترا تھا، تو ہو سکتا ہے قبر میں چابیاں گر گئی ہوں. بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا رات میں ہی قبرستان پہنچا. قبرستان گیا، جانے کے بعد قبر کو کھودنا شروع کیا. جو قبر کھودنے والا ہوتا اس نے دیکھا کہ بھائی کیا بات ہے، کون ہو تم، کفن چرانے آئے ہو؟ ٹارچ جلائی، دیکھا تم تو وہی ہو جن کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، آج ہی دفن ہوا. کہا ہاں میں وہی ہوں. لیکن وہ سارا انہوں نے قصہ سنایا کہ وہ مالک بڑا بیکار ہے، چابیاں شاید کسی میں گر گئی ہیں. تو قبر کھودنے والے نے بھی ساتھ میں قبر کھدوانا شروع کیا. قبر کھدنے لگی، قبر کو کھودا گیا. آدھی قبر کھودی تھی کہ کیا دیکھتے ہیں کہ اندر اس کے جو بیوی تھی نا، اس کے ہونٹ بڑے بڑے اور ان پر عذاب شروع تھا، اس میں سے آگ جل رہی تھی. جلدی سے انہوں نے قبر بند کی اور وہاں سے بھاگ لگائی. آ کے بس گھر پہ بیٹھ کے اور اداس ہو گیا. اس کا چہرہ، اس کا ساری عجیب سوچ میں تھا اور بہت زیادہ حیران پریشان. کی ساس آئیں اور کہنے لگی کہ بیٹا کیا ہوا، کیسے اداس اور عجیب سی شکل لے کے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا ماں جی بس کچھ مت پوچھیے، میں ابھی گیا تھا اور میں نے دیکھا بھی، کبھی بھی اتنے سال ہم لوگ ساتھ میں رہے، ہم نے کبھی بھی کوئی گناہ کرتے اس کو نہیں دیکھا. وہ حافظ قرآن بھی ہے. اور آج میں نے کیا دیکھا کہ وہ چابیاں اس قبر میں چھوڑ دی میں نے، وہ قبر میں ہی دب گئی. تو میں نکالنے گیا تھا، میں نے قبر کھولی تو اس میں آگ جل رہی تھی. اس کے ہونٹ جو تھے بڑے بڑے تھے، اس میں جو تھی آگ نکل رہی تھی، اس پر عذاب. میں دنگ رہ گیا دیکھ کر کہ ایسی بات کیوں ہو سکتی ہے. میں نے کبھی گناہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی کوئی اس کو غلط بات کرتے نہیں دیکھا، تو پھر کیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کی ماں بھی پریشان کہ بیٹا تو اب ساتھ میں رہ رہا ہے، میں نے تو اتنی زندگی ہو گئی ہے میری، اور جب سے یہ پیدا ہوئی تب سے اب تک میں نے کوئی بھی ایسا غلط کام اسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی بھی غلط چیز میں نے نہیں دیکھی. کیا ہوا؟ کا مسجد کے امام صاحب سے پوچھ کے آؤ. مسجد کے امام صاحب بھی اللہ کے ولی تھے. وہ لڑکا بھاگتا ہوا مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا. امام صاحب ایسی ایسی بات ہے. کہا میں تمہاری ساس سے ملنا چاہتا ہوں. وہ آئے، اس ساس سے ملاقات ہوئی. ساس سے پوچھا کہ کوئی ایسا جرم، کوئی ایسا گناہ؟ انہوں نے کہا میں اتنی زندگی میری ہو گئی، میری بیٹی میرے ہی ساتھ رہ رہی ہے، میں نے اتنا بڑا کیا پال کے، کبھی بھی اس کو کوئی غلط کام کرتے نہیں دیکھا. کہا پھر بھی دھیان دو آپ، کچھ بھی ایسا ہو. تو سوچنے پر ہاں ایک بات تو تھی جو میں نے دیکھی تھی. کیا؟ بولی یہ کپڑا سلائی کرتی تھی. وہ کپڑا سلتی تھی تو اب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اپنے پاس سے یہ اس کا جو ریل ہوتی ہے، دھاگا ہوتا ہے خرید کے لائے، تو جس کا کپڑا ہوتا اسی کا دھاگا ہوتا تھا. بولی اچھا. تو یہ کیا کرتی تھی، دانت سے اس کو کاٹا کرتی تھی. میں نے کئی بار کہا قینچی سے کاٹا کر، یہ دانت سے کاٹتی تھی. کچھ دھاگا دانت میں ہی چپکا رہ جاتا ہے. تو جس دن اس کی موت ہوئی تھی اس دن اس نے دانت سے دھاگا کاٹا تھا، اور یہ جب اوپر سے آ رہی تھی تو دانت میں اس کے دھاگا تھا اور دانت سے اس کو چبا رہی تھی. تو کہا بس اتنا ہی دیکھا. تو امام صاحب نے کہا کہ واقعی بس اسی کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ وہ دانت سے جو دھاگا چبا رہی تھی وہ دھاگا کسی اور کی ملکیت تھی، وہ کسی اور کا مال تھا، اور یہ اپنے منہ میں لے کے اس کو چبا رہی تھی. اور اتنے میں ہی یہ گری اور اس کی موت ہو گئی، اور وہ اس کے ہونٹ پر ہی چپکا رہ گیا، جس کی وجہ سے اس پر عذاب ہوا. سارے لوگوں نے وہیں پر توبہ کی. اللہ اکبر، اتنے سے دھاگے سے بھی اتنا بڑا عذاب ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ عذاب ہو سکتا ہے. امام صاحب نے بتایا بالکل، اگر کسی کی امانت میں خیانت کرو گے بالکل عذاب ہوگا، اب چاہے وہ دھاگا ہو، چھوٹی سی چیز یا بڑی چیز ہو. تو سارے محلے والے بھی جمع تھے، سارے محلے والوں نے بھی توبہ کی کہ واقعی اتنے سے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو عذاب ضرور ملے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کی امانت کسی کے پاس رکھی ہے تو کبھی بھی اس میں خیانت نہ کرے. کسی نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو جتنا پیسہ دیا اس کو اتنا ہی واپس کریں، کبھی بھی اس میں سے تھوڑا بہت بھی کم نہ کریں. کبھی بھی ایسا نہ سوچیں کہ ہم اس میں سے کچھ کھا لیں گے، لے لیں گے. یاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے.